بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق مہر، یہ چل رہا ہے موضوع اس وقت ہمارا قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کے سبق میں، اور آج کے ہمارے سبق کا موضوع، آج کی ہماری حدیث کا موضوع ہے کہ کیا قرآن مجید کی کچھ سورہ مبارکہ کو بطور حق مہر رکھا جا سکتا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے حق مہر کے حوالے سے 3215ویں حدیث کتاب میں، اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءته امرأة فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی وهبت نفسی لك فقامت طویلا فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیها ان لم تکن لك فیها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري هذا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس کا مفصل حوالہ اگر آپ کو چاہیے، اور یقیناً چاہیے ہوگا، تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا حوالہ صحیح بخاری سے دینا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو اپنی عظیم اور جلیل القدر کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے، اور کتاب النکاح ہے، 41واں باب ہے، اور باب ہے سلطان بھی ولی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہم نے اس عورت کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ 5135 21، پھر 2310، 5030، 5126، 5871، 5087، 7417، 5029، 5150، 5132، 5149، 5141۔ اندازہ کیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتنے مقامات پر لے کر آئے۔ میں آپ کو گنتی کر کے بتا دیتا ہوں، 15 مقامات ہیں۔ امام مسلم اس کو حدیث میں لے کر آئے اپنی صحیح میں 3487، سنن ترمذی میں 1114 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1889 ہے۔ اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، موطا امام مالک میں 350ویں حدیث ہے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، تو اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئیں، اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں عنایت فرمایا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ صحابی نے جواب دیا جی میرے پاس تو صرف میری یہ چادر ہے۔ آپ نے فرمایا تلاش کرو، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کچھ نہیں مل سکا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کچھ نہ مل سکا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے فرمایا جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا
میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا، اور حق مہر قرآن کی وہ سورہ ہے مبارکہ ہے جو تم اسے یاد دلاؤ گے، یاد کرواؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، اس کو قرآن پاک جو ہے وہ تم پڑھا دیا کرو۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث انتہائی زیادہ عظمتوں کی حامل، بڑی طویل ہے، بڑی طویل تو خیر نہیں، لیکن معنی اور مفہوم سے یہ حدیث پر اور یقینی طور پر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس حدیث میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، لیکن میں ایک ایک کر کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی خاتون بے سہارا ہے تو وہ اسی حاکم، کسی امام کے پاس، جس کے پاس اختیارات ہیں، سربراہ کے پاس، سربراہ مملکت کے پاس آ کر اپنا پیش کر سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام آدمی کی خاموشی اقرار ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی اقرار نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ صحابہ کرام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے نکاح میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حق مہر نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک ہے اور یہ لازمی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ حق مہر کی کوئی خاص مقدار نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر غریب تھے کہ بعض لوگوں کے پاس صرف اپنی ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ اور اس سلسلے میں آخری بات جو خصوصی طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر حق مہر قرآن رکھا جائے، قرآن سے مراد کتابی شکل میں قرآن نہیں بلکہ قرآن کا سکھانا، تو یہ بھی جائز ہے، جس طرح کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں سماعت فرمایا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ حکم دیا کہ تمہارا حق مہر یہی ہے کہ تم جو قرآن یاد کر چکے ہو وہ اپنی اہلیہ کو سکھا دو گے۔ تو حق مہر کے لیے جائیداد، کار، کوٹھیاں، بنگلے، پلاٹ، ان کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اسے خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ آج کے سبق سے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔